الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 10، جس کا عنوان ہوگا کھڑی حرکات، یعنی کہ کھڑی حرکات کے بیسک رولز ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کی تمام جتنی ویڈیوز اب تک اپلوڈ کیے تو ان کے ڈسکرپشن میں نے قاعدے کا لنک سینڈ کر دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے ایزیلی قاعدہ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام ویڈیوز میں نے اپنے چینل کی تمام ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں قاعدے کا لنک سینڈ کر دیا ہے، تو آپ وہاں سے جا کر قاعدہ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے وہ اپنے نیو لیسن نمبر 10 کھڑی حرکات کے بیسک رولز پڑھیں گے۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جزم والی تختی کمپلیٹ کی تھی، آج ہمارا بالکل نیو لیسن ہے، نیو ٹاپک ہے، تو ہم وہ لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات، حرکات، کھڑی حرکات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ حرکات کل کتنی ہے۔ تو حرکات کل 6 ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں حرکات کل کتنی ہیں، حرکات کل 6 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ حرکات کل کتنی ہیں؟ حرکات کل 6 ہیں، زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ حرکات کی کتنی اقسام ہے۔ کھڑی حرکات پہ آنے سے پہلے میں چیزیں حرکات سے ریلیٹڈ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حرکات کی کتنی اقسام ہے۔ حرکات کی 2 اقسام ہیں، کھڑی حرکات اور پڑی حرکات، ٹھیک ہے۔ حرکات کی کل کتنی اقسام ہے؟ حرکات کی کل 2 اقسام ہے، کھڑی حرکات اور پڑی حرکات۔ کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ پڑی حرکات ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات کون سی ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ حرکات کی کل اقسام 2 ہیں، کھڑی حرکات، نمبر 2 پڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کون کون سی ہوتی ہیں؟ 3 ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ پڑی حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں، زبر، زیر، پیش۔ کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں فرق کیا ہے؟ کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں فرق یہ ہے کہ پڑی حرکات کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے 3 رولز پڑھے ہوں گے، یاد ہوں گے آپ کو، کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جھٹکا دے کر نہ پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھڑی حرکات اور پڑی حرکات کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جبکہ پڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور پڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ چیزیں اور ہیں، جیسے ہمارے پاس الف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں ہے، حمزہ۔ اسی طرح یاد رکھیے الف کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پڑی اور کھڑی حرکات کا فرق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو را موٹی پڑی جائے گی، را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک پڑی جائے گی۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے کیس میں ہوگا۔ اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے کیس میں ہوگا کہ را کے اوپر کھڑی زبر آئے گی اور الٹا پیش آئے گی تو وہ موٹی پڑی جائے گی را، اور اگر را کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کھڑی حرکات والے حروف کو رواں میں پڑھتے وقت ہمیشہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ بغیر کھینچے نہ پڑھا جائے، یعنی اس کو کھینچے بغیر پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں حمزہ کا اضافہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور مجہول بھی نہ پڑھا جائے۔ ان باتوں سے بھی ہم لوگوں کو بچنا ہے کھڑی حرکات والے حروف کو پڑھتے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ وقف کرتے وقت کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہاں پہ کھڑی حرکات آخری حرف پر آ جائے تو وقف کیسے کیا جائے گا۔ کھڑی حرکات آخری حرف پر آ جائے، ہاں کے علاوہ کسی حرف پر کھڑی حرکت وقف میں آ جائے تو اسے
اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے ہا کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ ہا کے علاوہ کسی حرف پر کھڑی حرکت وقف میں آ جائے تو اسے اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، جیسے یا وقف، ہا تو نہیں ہے نا یہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے اس کے اوپر کھڑی زبر آئے گی تو اس کو اس کی اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کھڑی حرکت آئے گی، کھڑی حرکت یاد رکھیے، کھڑی حرکت۔ اچھا، کھڑی زبر کا دوسرا نام بھی ہے، کھڑی حرکت کا دوسرا نام کھڑی حرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت، یاد رکھیے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ زبر کا دوسرا نام حرکت ہے، اسی طرح کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ زبر کا دوسرا نام کیا، تو آپ نے کہنا ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے؟ اچھا، کھڑی حرکت ہو یا کھڑی زبر ہو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہا کے علاوہ کسی حرف پر کھڑی حرکت وقت میں آ جائے تو اسے اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ہا تو نہیں ہے، یا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اپنی اصلی حالت میں ہی وقف میں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہا پر کھڑی زیر یا الٹا پیش میں سے کوئی ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے آپ کے ہا کھڑی زبر ہا، یا اگر ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وقت کس طرح ہوگا؟ یا وقف، یا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا بات کہی ہے کہ ہا پر کھڑی زیر یا الٹا پیش میں سے کوئی ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ اب جیسے ہا کے نیچے کھڑی زیر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر یا الٹا پیش اوپر آ جائے تو پھر اس کو وقف کی حالت میں اسے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کھڑی زیر آ گئی ہے نا، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ بھی وقف، بھی، اس آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح الٹا پیش کی صورت میں جیسے ہمارے پاس آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش آ گئی ہے تو کیا ہوگا کہ قاتلہ وقف، قاتلہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے ویسے ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہا پر کھڑی زیر کی مثال قرآن میں موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی ہماری کچھ چیزیں تھی کہ کھڑی حرکات، کل حرکات کی کتنی اقسام ہے؟ حرکات کل کتنی ہیں؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ جی حرکات کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرکات کی 2 قسمیں ہیں، کھڑی حرکات اور پڑی حرکات۔ کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ کھڑی حرکات کو ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کھڑی حرکات ہمیشہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں، اور پڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کھڑی حرکات پر آخری حرف پر آ جائے تو وقف کیسے کریں گے؟ ہا کے علاوہ کسی حرف پر کھڑی حرکت وقف میں آ جائے تو اسے اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، اور اگر ہا پر کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جائے تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے، اور ہا پر اگر کھڑی زبر آئے گی تو اس صورت میں اس کو اس کی اصلی حالت میں ہی پڑھا جائے گا۔ اور کھڑی زبر کا دوسرا نام کھڑی حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل جو ہے ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 10 پارٹ 1 کریں گے، جس میں یہ والی تختی کریں گے، پھر اسی کی ہم لوگ جو ہے وہ مشق بھی کریں گے، پھر لیسن نمبر 11 پر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو قاعدے کا ہو تو وہ میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا، وہاں سے اوپن کر لیں، وہاں سے دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی